وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی کا سوال ہے کہ برہنہ ہو کر نہانا کیسا ہے؟ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ صحیح بخاری کتاب الغسل میں اور صحیح مسلم کے اندر ام المومنین محترمہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ آپ نے فرمایا کہ میں نے پیغمبر علیہ السلام کے غسل کے لیے پردہ باندھا۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ پردے کے پیچھے آپ نے غسل کیا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے غسل جو ہے وہ باقاعدہ طور پر اس طرح ثابت ہے کہ آپ کے سطر ڈھپے ہوئے تھے اور آپ نے کپڑا لیا ہوا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جو احادیث ملتی ہیں غسل کے حوالے سے، نہانے کے حوالے سے، وہ یہی ہے کہ افضل اور اولیٰ اور بہتر یہی ہے کہ برہنہ ہو کر نہانے سے بچا جائے۔ اسلام کے اندر برہنہ اس صورت میں ہوا جا سکتا ہے کہ آپ پر غسل واجب ہے، یا آپ کو نہانا ہے، یا آپ اپنی زوجہ کے پاس ہیں، تو اس صورت کے اندر چار دیواری ہونی چاہیے۔ تو چار دیواری کے اندر اگر آپ غسل کر رہے ہیں اور چار دیواری کے اندر اگر آپ برہنہ ہو جاتے ہیں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ لیکن شریعت میں جو افضل چیز ہے وہ صحیح بخاری کے اندر باقاعدہ اس کا ذکر ہے، کتاب الغسل کے اندر ہی، سنن ابو داؤد کے اندر بھی ہے کہ تنہائی کے اندر بھی اگر سطر کو ڈھانپ لیا جائے اور کچھ لنگوٹ یا کوئی کپڑا باندھ لیا جائے نیچے کے حصے میں، تو یہ بہت اچھا ہو جائے گا اور یہ افضل ہے۔ لیکن شریعت کے اندر چار دیواری کے اندر کہ بالکل چار دیواری ہو اور اس میں پردے کا اہتمام ہو، بالکل کوئی دوسرا اس کو نہ دیکھتا ہو، تو اس میں برہنہ ہو کر نہایا جا سکتا ہے، کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ لیکن افضل یہی ہے کہ چار دیواری کے اندر بھی مکمل برہنہ ہونے سے بچا جائے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔